السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ میں سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے صدقے میں ہمیں ہر مشکل سے آسانی عطا کر دیتا ہے۔ پیارا پیارا موسم ہے، اتنا اچھا، اللہ کو ہم پہ ترس آیا، اللہ کو ہم پہ ترس آیا۔ میں اوپر آئی ہوں، میں کیا آپ کو ذرا پیر کا نظارہ کرا دوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی گرمی کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ دیکھو بادل، آسمان کو دیکھیں، دھوپ کا، سورج کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بادلوں کی آڑ میں سورج چھپ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں اپنے کرم سے نوازا اور اپنا قدرت کا اے سی چلایا اور ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سکھ کا سانس بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور وہ مالک اگر سکھ کا سانس دے دے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ بن مانگے سکھ کا سانس وہ دے دیتا ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پرندے ہوں یا جانور ہوں، سب گرمی سے پریشان حال۔ یہ دیکھیں یہ کیا حال ہو گیا ہے پودوں کا، پانی نہ ملے تو یہ حال ہو جاتا ہے۔ زمین بھی خشک اور پودے بھی مرجھا گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی اعمال ہیں، اس کی بار بار اگر دہرائی نہ کی جائے، علم کی تعلیمات کی دہرائی نہ کی جائے تو وہ بھی اس طرح ہمارے اندر جو ذکر ہے وہ اس طرح مرجھا جاتا ہے۔ بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو دہرانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، وہ ہمیں خیر کے کاموں سے روکتا ہے، وہ ہمیں نمازوں سے روکتا ہے، وہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے آگے فریاد کرنے سے اور شوہر کی اطاعت سے اور شوہر سے وفاداری جو کہ ایمان کا حصہ ہے اور خدمت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور ابلیس، اس کے آدم علیہ السلام کی اولاد تو ابلیس کی اولاد سے بہت کم ہے، جنات شیاطین بہت زیادہ ہے، اور اس کی ڈیوٹی ابلیس نے لگائی ہوئی ہے کہ جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالو، آپس میں لڑواؤ، ان کو ان سے برے کام کرواؤ، ان سے برے برے اعمال کرواؤ، ان کو برے راستے پہ چلاؤ، میں تو ہوں ازلی جہنمی، یہ برے کام کریں گے تو یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ پر اللہ تعالیٰ جو رحیم اور کریم ہے اس ہر بندے کے حال سے واقف ہے۔ ادھر کسی نے شیطان کے کہنے میں آ کے غلطی کر دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو توبے کی توفیق عطا کر دی، توبے کی توفیق عطا کر دی۔ یہ دیکھو کالے بادل ہیں، سفید بادل ہیں، پیچھے دھوپ ہے تو بادل کلیئر نظر نہیں آ رہے۔ دھوپ کی اتنی تپش تھی کہ گھر کے اندر بیٹھ کے بھی جسم میں حرارت محسوس ہوتی تھی۔ یہ تو اللہ نے بہت کرم اور فضل کیا کہ ہمارے حال پہ اس نے رحم کھایا اور ہمیں یہ بادل عطا کیے
اور اللہ سے دعا ہے کہ ان بادلوں سے خیر کی بارش برسا دے، رحمت والی بارش برسا دے، اور ذکر کی بارش ہماری دلوں کے اوپر بھی برسا دے۔ تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، خیر کی طرف قدم لوگ اٹھاتے ہیں، وہ وسوسے نہیں، ادھر نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں اس کے کہنے میں اور خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ساری شیاطین رات کو ابلیس کے پاس پھر جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ نافرمانی کروائی، آج ہم نے یہ نافرمانی کروائی، ہم نے یہ کروایا، وہ کروایا۔ لیکن سب سے زیادہ شاباش کس کو ملتی ہے؟ ان شیاطین کو جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالتے ہیں، نفرت ڈالتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے ہیں، بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں، تو ان کو شاباش ملتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے میں بیان کر رہی ہوں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک بیٹے پہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اور ایک بیوی پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ماں راضی تو بیٹا کامیاب، ماں راضی تو جنت میں اپنا گھر اس نے لے لیا، باپ ناراض تو اس نے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ شوہر راضی تو بیوی کی ہر نیکی قبول ہوگی، اور ہر نفلی عبادت شوہر کی اجازت سے ہی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نفلی عبادت خواتین کریں تو پہلے شوہر سے اجازت لے لیں اور اس کے بعد نفلی عبادت کریں۔ فرض کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے جو ہر حال میں شرعی عذر کے بغیر وہ کر سکتی ہیں۔ تو ایک بیوی پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اس لیے کہ تقدیریں اس مالک نے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ عرشوں پہ جوڑے بناتا ہے، جب ملاپ کا وقت آتا ہے تو عرشوں پہ دونوں جوڑوں کی خاندانوں کو ملاتا ہے اور بات بناتا ہے اور اس میں خیر و برکتیں بھی ڈالتا ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کی پسند پہ، تو وہ جوڑے کامیاب ہوتے ہیں، وہ مالک خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں میں فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، ان کے جوڑے میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جوڑے میں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں ملایا بھی میں نے ہے، ان کا رازق بھی میں ہوں، ان کو اولاد دینے والا بھی میں ہی ہوں، عزتیں بھی میں ہی دیتا ہوں، دلوں میں پیار میں ہی ڈالتا ہوں، یہ میرے فیصلے پہ راضی ہیں، تو میں ان کے دلوں کو اور محبتوں سے بھر دیتا ہوں اور ان کے گھروں کو اجڑنے نہیں دوں گا، ان کو کامیابیاں دوں گا، ان کو اولاد بھی دوں گا، ان کو مال و دولت، عزت، عافیت، خیر و برکتیں، اور ان کو دونوں جہانوں میں شان بھی دوں گا کہ میاں بیوی میرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ جو بیوی کے لیے میں نے شوہر پسند کیا، اس کو وہ پسند آیا، میری پسند پہ اس نے لبیک کہا، اس کو قبول کیا، تو میں بھی اس کو اپنی دوستی میں قبول کر لیتا ہوں، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اپنی بیوی کو پسند کر لیتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، کالی ہے، سفید ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، دمبی ہے، لمبی ہے، چھوٹے قد والی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ انسانوں کی پسند کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی پسند سے کام کرتا ہے، اور جو انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے، اسی میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہر کام میں، ہر فیصلے میں، اللہ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے اور اس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، آج کل ہر گھر میں یہی مسئلے چل رہے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا، بہن بھائیوں کا جھگڑا، سسرال والوں سے جھگڑا، اپنے پرائیوں سے جھگڑا، ہمسائیوں سے جھگڑا، سب جھگڑے چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے دل کو ذکر کا پانی نہیں دے رہے، روحیں ہماری کمزور ہے، ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں،
اللہ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے اور ہماری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی ہے، اور ابلیس ہے ہی دنیا دار، وہ تو دنیا داری کی طرف لے کے آتا ہے، وہ تو دنیا داری کی طرف ہی لے کے آتا ہے۔ وہ اسی طرح انسانوں کو ورغلاتا ہے اور ان سے برے اعمال کرواتا ہے، جو اللہ نے ناپسند کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیے ہیں، وہ اعمال وہ کرواتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس وقت کی اس حالت کو ہم دیکھ لیں، اس حالت کو اگر ہم دیکھ لیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی سخت تیز دھوپ تھی، اتنی گرمی، اتنی ہبس تھی کہ پریشان حال تھے سب جاندار، لیکن دیکھو اللہ نے اپنے کرم سے کیسے سورج کو بادلوں کی آڑ میں چھپا دیا، اور بادلوں کو وہ اللہ کے حکم سے فرشتہ لے آیا، اور ہمارے اوپر بادلوں نے ایک چادر تھان لی ہے اور ہمیں گرمی کی تپش سے بچا لیا گیا ہے۔ ہم تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے، کہ سوائے اللہ کے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی، جب 40,000 سال کی مسافت سے دور ہوں گے، جہنمی تپش شروع ہو جائے گی۔ جب جنتی 40 برس دور جنت سے ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی جہنم کی تپش سے ہمیں محفوظ کرے اور ہمیں جنت کی خوشبوئیں عطا کرے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح رحمت کی بارشیں دے دے، چاہے پانی والی بارش ہو، تو چاہے ذکر کی بارش ہو، تو چاہے وہ عافیت کی بارش ہو، تو چاہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بارشیں ہوں، چاہے رزق کی بارشیں ہوں، تو چاہے وہ علم کی بارشیں ہوں، صحت کی بارشیں ہوں، سکون کی بارشیں ہوں، خوشحالی کی بارشیں ہوں، اولادوں کی بارشیں ہوں، نیک نصیب خوشبختی کی بارشیں ہوں۔ والدین تخت دے سکتے ہیں، بخت میرا رب دیتا ہے۔ جب بھی اپنے بچوں کی طرف دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تو تخت اور بخت دونوں ان کو دے دے، میں تو کسی چیز پہ بھی قادر نہیں ہوں، تو نے اولاد دی ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم اور فضل ہے، رحمت ہے اور یہ تیرا فضل ہے، رحمت ہے، تیرا فضل ہے۔ ان کے نصیب بھی تو ہی لکھتا ہے، ان سب کے نصیبوں میں، ہمارے سمیت سب کے نصیبوں میں خیر و برکتیں لکھتے، بخت اور تخت دونوں جہانوں میں عطا کر دے۔ بخت اور تخت دونوں جہانوں میں ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں قبر میں بھی اچھا بخت ملے گا، اور ہمیں آخرت میں حشر کے میدان میں بھی اچھا بخت ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ورغلانے سے اور اس کے وسوسوں سے اور نفس کے غلبے سے اور گرمی سے، چاہے دنیا کی گرمی ہو یا بخار کی گرمی ہو یا بیماریوں کی گرمی ہو یا دشمنی حسد کی گرمی ہو، بغض عداوتوں کی گرمی ہو، بڑائی تکبر کی گرمی ہو، دوسروں کو ستانے والی گرمی ہو، یہ آگ ہی آگ ہے۔ جو بات شریعت نے منع کی ہے وہ آگ ہی آگ ہے کہ وہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے، پوری انسانیت کو عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرے، اور جو چینل پہ نئے مہربانی کرے، آپ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ میرا آپ سے گلہ ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور مجھے آپ لوگ سپورٹ کریں۔ اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ دل کرتا ہے کہ میں کرتی جاؤں، آپ سنتے جاؤ، میں بھی سنتی جاؤں، آپ کرتے جاؤ۔ ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 گھڑیوں کی زندگی ہے، اگر اس کو اللہ کے نام پہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کر دیا جائے تو یہ 2 لمحے بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحالی عطا فرمائے،
لمبی زندگی خوشیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ سب کو، اللہ حافظ۔ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔